آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ نون روٹی نہیں کھائیں گے، اپنی پارٹی کو جتائیں گے۔ سماجوادی پارٹی کے یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں، جو دماغ اور اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، جن کو اپنے فیصلوں پر یقین نہیں ہے، وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ جوانی ہے قربان، فلاں بھیا تیرے نام۔ ارے یہ کب تک نعرے لگاؤ گے؟ یہ جوانی ہے قربان، فلاں بھیا تیرے نام، اور بی جے پی کے بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں اب نون نہیں کھائیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجلس کا نعرہ یہ ہے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، دری نہیں بچھائیں گے اور پتنگ کو جتائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نعرہ مجلس کا ہے کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، دری نہیں بچھائیں گے، پتنگ کو جتائیں گے۔ اور یاد رکھو، آپ اپنے ووٹ سے آپ اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں اپنے غیور نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنا حق لینا نہیں جانتی، اس قوم کو حق تو دور کی بات بھیک بھی نہیں دیا جاتا۔ اٹھو اور اپنے حق کو چھینو۔ جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، بھارت کا امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے حقوق کو منائیے۔ اور جو لوگ آنکھ بند کر کے ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، میں ان سے دردمندانہ اپیل کروں گا، تم غیروں کی غلامی کو گوارا کر سکتے ہو، مگر اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بے عزتی کو گوارا کر سکتے ہو، لیکن اپنوں کی عزت کرنا ان کے لیے دشوار ہے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ خود پوچھئے مودی اور یوگی سے کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو گریجویٹ بچے ہیں آج وہ 51% انیمپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار مودی اور یوگی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں ٹیکنیکل گریجویٹ ہیں، 46% بے روزگار ہیں، ان کی بے روزگاری کا ذمہ دار بی جے پی ہے۔ آج ٹیکنیکل ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے بچے 66% ہیں، آج وہ بے روزگار، ان کا بے روزگاری ان کا مقدر بن گیا۔ اس کا ذمہ دار بی جے پی کی سرکار، یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ریلوے کے این ٹی پی سی کے امتحان کے سلسلے میں پریاگ راج میں، اتر پردیش میں، بھارت کے کونے کونے میں نوجوانوں کو مارا اور پیٹا گیا، جو صرف ریلویز کی 35,000 پوسٹ کے لیے 1.25 لاکھ لوگوں نے اس امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ کیسے ہم ان نظاروں کو بھولیں گے؟ میں اتر پردیش کے غیور نوجوانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ کیا تمہارے ہاسٹل میں گھس کر تم کو پولیس کے لاٹھیوں سے مارنا، تمہارے ہاتھ اور پیر کو توڑنا، تمہارے سر کو پھوڑ دینا، تمہارے جسم کو لہو لہان کر دینا، کہ اتر پردیش کا نوجوان کب تک بی جے پی کے ان تمام حربوں کو برداشت کرے گا؟ میں نوجوانوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ CAA NPR NRC کا قانون کے خلاف بڑی تعداد میں مائنورٹیز کے لوگوں نے، جس میں مسلمان نے پروٹیسٹ کیا تھا، 22 لوگوں کو پولیس فائرنگ میں ان کی جان لے لی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک اس کے اوپر کوئی FIR تک جاری نہیں ہوا، مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو خاموش تھے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس ریلوے کے NTPC کے ایگزام میں نوجوانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ میری پارٹی اس کا کنڈیم کرتی ہے، اس کا مذمت کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج آپ جب مجلس مسلم سماج، السنکھیک سماج، دلت سماج اور پچھڑا سماج کے انصاف کی بات کرتی ہے تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے ہوم منسٹر جناب امت شاہ سے، آپ اپنے ان الیکشن مہم کا آغاز کیرانہ سے کرتے ہیں، کیوں نہیں آپ نے لکھیم پور کھیری سے کیا؟ وہاں پر جا کر آپ ان 4 کسانوں کو، جس کا آپ کے منتری کی گاڑی سے ان کو قتل کر دیا گیا، وہاں پر لکھیم پور کھیری کو جانا تھا جناب امت شاہ کو، اور ووٹ کا ان سے مطالبہ کرنا تھا۔ کیوں نہیں امت شاہ ہاتھرس گئے، جس وہ دلت بچی کو، جس کی عزت کو لوٹا گیا، جس کا قتل کر دیا گیا، اور اس کے انتم سنسکار میں اس کے خاندان کے افراد کو بھی شرکت کر نہیں دیا گیا، وہاں پر جانا چاہیے تھا امت شاہ کو۔
अमित शाह को जाना चाहिए था उन पीड़ित परिवारों के पास जो कोविड की दूसरी वेव में 2021 में और जून में जिनकी लाशें गंगा पर तीर रही थीं, मगर सिर्फ भाजपा कहती है कि हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। सपा कहती है कि हमको वोट दो, बीजेपी को हराना है। मेरी आपसे अपील है मुजफ्फरनगर सदर की जनता से कि आप मंजलिस का साथ दीजिए।